آج پوری دنیا میں یوم عاشورہ منایا جا رہا ہے، مگر اس میں آج سے 600-700 برس قبل کچھ اضافے ہوتے چلے گئے۔ مثال کے طور پر ماتم، سیاہ لباس، جلوسوں کا سڑکوں پر نکلنا، تعزیہ وغیرہ تو بہت بات کی چیز ہے، مگر اس سے پہلے دیلم ایک صوبہ تھا عرب کا، عراق کا، وہاں کا گورنر معز الدولہ جو مذہباً شیعہ تھا، اس نے محرم کے جلوس کو نکالا سب سے پہلے، اور یہ تقریباً 400-450 برس کے بعد۔ علماء نے اس کی بہت مخالفت کی، اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، فتاوی دیے گئے، اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا گیا، مگر چونکہ ایک فرقہ اس کے پس پشت تھا اور ان کی آبادی وہاں کثیر تھی، اس لیے انہوں نے اس کو پھیلایا۔ سیاہ لباس کا استعمال سب سے پہلے خلفاء بنو عباس نے کیا، انہوں نے اس کو اپنا درباری لباس قرار دیا۔ اس میں سیاسی وجہ تھی، ان کو فاطمین اور علویین کی ہمدردی حاصل کرنی تھی، تو انہوں نے اس طرح سے سیاہ لباس اختیار کر کے گویا اپنے آپ کو غم کا منانے والا بتایا، تاکہ فاطمیین اور علویین کی حمایت حاصل کر سکے۔ محرم کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں بہت ساری سیاسی چیزیں ہیں، اس لیے یہ اب مذہبی کم اور سیاسی زیادہ ہو گیا۔ حضرت حسین کی شہادت سے سیاسی لوگوں نے کھلواڑ کیا، چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے نور جہاں جو جہانگیر کی بیوی تھی، وہ ایرانی تھی اور شیعہ تھی، اس نے آ کر اپنے دربار سے شیعت کو بڑھاوا دیا، شیعہ کے بڑے بڑے علماء کو ہندوستان بلایا۔ قاضی نور اللہ شوستری بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کو ایران سے بلایا۔ آگرہ میں آج بھی ان کا مزار موجود ہے۔ اس سے مناظرہ کروایا شیعہ سنی کا، بہت ساری جگہوں پر سنی علماء، شیعہ علماء، کتابیں نکالی گئی، کتابیں لکھی گئی۔ قاضی نور اللہ شوستری نے خود کئی کتاب لکھی ہے، مجالس المومنین اور دیگر کتابیں۔ اس طرح سے شیعی عقائد کو ہندوستان میں فروغ ملا۔ حالانکہ اگر غم ہے تو ڈھول نہیں بجنا چاہیے، محرم کامن سینس کی بات ہے۔ کسی کے بھی جنازے میں، کسی کی بھی موت پر، کسی کی بھی شہادت پر ڈھول کیسے بج سکتا ہے؟ تو بالکل تضاد کی بات ہے، دونوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ اگر جنازہ کا جلوس ہے تو اس میں ڈھول نہیں بجے گا، اور اگر شادی ہے، بارات ہے، دولہا جا رہا
تو اس میں کہا جا سکتا ہے کہ بھائی خوشی کا موقع ہے، اس لیے ڈھول باجا گا کر بجایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے شیطان کی چال، اس نے جنازہ پر بھی ڈھول بجوا دیا، دیکھا آپ نے؟ اس کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے لوگوں کے دلوں کو قبضہ کرتا ہے۔ کسی کو شرم نہیں ہے کہ ہم کاندھے پہ تابوت اٹھائے جا رہے ہیں اور تعزیہ اٹھا کے جا رہے ہیں، لیکن اس میں ہم ڈھول بجا رہے ہیں، اس میں ہم ناچ رہے ہیں، اس میں ہم گا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے بے عقلی کی باتیں، خرافات کی چیزیں اس میں ڈالی گئی، لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، سال بسال اس میں ترقی کرتے گئے، کیونکہ کوئی پابندی کہیں سے تو ہے نہیں، کوئی شریعت تو اس کے لیے ہے نہیں، کوئی قرآن و حدیث تو ہے نہیں کہ اس میں روک لگائی جائے کہ بھئی یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ چھٹا ساڑھ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک زبان، چھٹا ساڑھ کی طرح اس میں رسم و رواج طرح طرح کے شامل ہوتے رہے۔ ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کربلا کا، تو بہت سجا سجایا، پھول پتی جھاڑ فانوس چاند تارا ستارہ پنجا سب بنا ہوا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ علی اصغر کا جھولا، علی اصغر امام حسین کے شیرخوار بچے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، ان کا جھولا تھا وہاں۔ امام حسین اپنے ساتھ علی اصغر کا جھولا لے گئے تھے، مگر جھولا بنا کے ہزاروں لوگ اس کو سلام کر رہے ہیں، اس کو آگے چوم رہے ہیں۔ کیا چوم رہے ہو بھائی؟ سب تو تانبا پیتل لوہا لکڑی لگا ہوا ہے، اور اس کو چوم رہے ہیں، آنکھوں سے لگا رہے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہم لوگ اس کی نقل کر، حالانکہ نقل بھی نہیں ہے، وہ اس کی اصل موجودی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جناب قاسم رضی اللہ تعالی جو امام حسن کے بھتیجے تھے، کربلا میں شہید ہوئے، اپنے پتا کے ساتھ گئے تھے۔ ان کی مہدی کی رسم آج لوگ ادا کر رہے ہیں، اور سامنے گھڑا رکھا ہے حسین کی محبت کا، اہل بیت کی محبت کا۔ یہ محبت نہیں ہے۔ یزید نے تو ایک مرتبہ ظلم کیا تھا، اور مسلمان ہر سال ظلم کر رہے ہیں۔ یزید نے ایک دفعہ مارا تھا، اور مسلمان ہر سال ان کو مار رہا ہے، ان کا تیجا کر رہا ہے، ان کا تحرم کر رہا ہے، ان کا 40واں کر رہا ہے۔ کیسے گوارا کرتے ہیں لوگ؟ تو اب دیکھو یہ شیطانی چال کہاں سے لا کے اس نے کہاں پٹکا، اور کس طرح سے محبت کے نام پر اس نے عقلوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیے، آپ بھی سمجھیے کہ یہ ایک واقعہ تھا جو آج سے 1400 سال پہلے گزر گئے۔ ایک جنگ تھی، ایک ظلم کا بازار تھا جو میدان کربلا میں گرم کیا گیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ نے دوران سفر 6 مرتبہ واپسی کا ارادہ فرمایا۔ سب سے پہلے مقام زرمد میں کوفہ سے
काफी जा रहा था, उसने मुस्लिम बिन अकील की शहादत का वाकया इमाम हुसैन को सुनाया कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं। वहां के दारुल इमारत में उनकी लाश लटका दी गई है, और बल्कि उसने कहा कि बाजारों में घसीटी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन ने काफिले को वहीं रोक दिया और फरमाया कि चलो, अब हालात खराब हो गए हैं, अब हम लोगों को वहां जाना मुनासिब नहीं, हालात बिगड़ गए, चलो वापस चलें। मगर मुस्लिम बिन अकील के बेटों ने मज़ाहिमत की, उनके भाइयों ने जो उसमें शामिल थे हजरत के साथ, कहने लगे कि नहीं, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम लोग वापस नहीं जाएंगे, हम तो अपने भाई के खून का बदला लेंगे, इसलिए हम लोग जाएंगे कूफा। जब उन्होंने जिद किया, इसरार किया, तो हजरत ने फरमाया कि अच्छा, जब तुम लोग ये कह रहे हो तो ठीक है, चलो। हयाती बात, तुम्हारे बाद फिर जिंदगी का कोई मजा नहीं, हम तुमको अकेले छोड़ के जा नहीं सकते। ये पहला मकाम था जहां आपने कूफा जाने से इनकार किया। उसके बाद और भी कई मौके हैं, तफसील में जाने से काफी देर होगी। बहरहाल इतना बता देता हूं कि 6 जगह, और सबसे आखिरी जगह जो थी वापसी के लिए, वो है मैदान करबला। हजरत इमाम हुसैन ने शहादत के बाद बहुत सारे लोग शहीद हो गए। जनाब अब्बास अलमदार शहीद हुए, कासिम शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, और अब तने तनहा हुसैनी लश्कर में सिर्फ इमाम हुसैन रह गए। तो आप जब लश्कर के पास गए तो आपने वहां खुतबा दिया, ऐ लोगों, मैं यहां खुद नहीं आया था, तुमने मुझे बुलाया, तुमने खुतूब लिखे थे, तुमने कहा था कि हमारा कोई इमाम नहीं है, आप आइए, हम लोग आपको अपना इमाम मानते हैं, यजीद को हम नहीं मानते, उसकी खिलाफत को हम तस्लीम नहीं करते। तो तुमने खुतूब लिखे, तुमने का मतलब जितने खत लिखने वाले थे वो सब उस लश्कर में मौजूद थे। अब आप बताइए, डांगा मिलाइए कहीं का कहीं, क्या क्या जोर है। हजरत को शहीद करने के लिए जो फौज आई थी यजीद की तरफ से, और जिसका सिपाहसालार अमर बिन साद था, जो इमाम हुसैन का ममेरा भाई था, हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जलीलुल क़द्र सहाबी, अशरा मुबश्शरा के सहाबी, मिस्र को, ईरान को फतह करने वाले सहाबी, इनके हाथों पे ईरान फतह हुआ। इनका बेटा अमर बिन साद ये भी था लश्कर का सिपाहसालार बन के आया। तो अब हजरत ने जो आखिरी खुतबा दिया उसमें यही फरमाया कि मैं खुद नहीं आया, तुमने बुलाया। अब अगर तुम मुझे नहीं चाहते हो तो मुझे यजीद के पास ले चलो। यजीद के पास जाने के लिए इमाम हुसैन तैयार हुए।
عمر بن سعد نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین یزید سے ملنے کو تیار ہے، مگر وہاں ایک دشمن بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا شمر بن جوشن، یہ پہلے حضرت علی کی فوج میں تھا۔ اس نے بہکایا عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس بدلحاظ نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ نہیں، پہلے ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں حسین، اس کے بعد یزید کے پاس جائیں۔ حضرت حسین نے اس ذلت کو برداشت نہیں کیا، فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت کروں، میرا جیسا شخص، اور واقعی یہ اس کی بڑی جسارت تھی کہ اس کے جیسا دو ٹکیا آدمی اور وہ حسین کی بیعت مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ حضرت حسین نے اس کو نامنظور کر دی، کبھی نہیں ہو سکتا، میری جان چلی جائے، میرے بال بچے سب شہید ہو جائیں، مگر یہ نہیں ہو۔ تو اس موقع پر بھی وہاں بھی حضرت نے فرمایا کہ مجھے لے چلو یزید کے پاس، میں اپنا اس سے معاملہ طے کر لوں گا، یا مجھے اپنے مقام پر واپس جانے دو۔ 3 شرطیں رکھی تھی ہر جگہ آپ نے 3 شرطیں رکھی، یا تو مجھے اپنے مقام پر واپس جانے دو مدینہ، یا پھر مجھے یزید کے پاس لے چلو 2 نمبر، تیسرے نمبر پر یا پھر کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو کہ جہاں میں اسلام کے لیے جہاد کروں اور اسی میں پھر اپنی زندگی گزار۔ تو 6 جگہ حضرت نے واپسی کا ارادہ فرمایا، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ ایک مقام پر حر بن یزید تمیمی جو یزیدی فوج کا لشکر تھا، 1000 سوار کا دستہ لے کے وہ آیا ہوا تھا، اس نے امام حسین کا راستہ روکا اور کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو آگے جانے نہ دوں۔ وہ اور اس کا لشکر پاک وقت حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ نمازی بھی تھے، مگر اس نے کہا کہ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم ہوا ہے کہ یہاں سے آپ کو آگے جانے لگوں۔ حضرت نے وہاں سے بھی واپسی کا ارادہ فرمایا، تو آخر میں حر نے کہا، ان کا ذہن نرم تھا اہل بیت کے سلسلے میں، اہل بیت کے سلسلے میں وہ نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا کیجئے میرے اوپر بھی بات نہ آئے اور آپ بھی صحیح سلامت یہاں سے واپس ہو جائیں، میں اپنی فوج کو کچھ دور ہٹا دیتا ہوں، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، میں سب کو آپ کی فوج سے علیحدہ کر کے اپنی فوج کو الگ رکھ دیتا ہوں، آپ اسی وقت نکل جائیے جہاں جانا چاہتے ہیں، مدینہ جانا چاہتے ہیں، کوفہ جانا چاہتے ہیں، سرحد پہ جانا چاہتے ہیں، اپنے بال بچوں کو لیجئے اور یہاں سے نکل جائیے، میں اپنی فوج کو کنارے کر لیتا ہوں۔ یہی ہوا بھی۔ حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ رات کو یہ قافلہ روانہ ہوا، مگر رات بھر چلنے کے بعد پتا چلا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں آ کے پہنچے۔ اس کو کہتے ہیں قسمت، یہ تقدیر الہی کا نوشتہ تھا۔ تو سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ نے لکھا تھا ایک بڑی شہادت کے لیے، ایک بڑی صبر آزما شہادت
तो सैयदना इमाम हुसैन को और उनके बाल बच्चों को मिली। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त खत्म हो गया। लोगों ने इतनी बड़ी शहादत को त्योहार बना दिया, खेलने का दिन बना दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का दिन बना दिया। बाल बच्चों को उंगली पकड़ के लेके बोले चल दुलदुल देखने। बुढ़िया नानी ले जा रही है, बोले कहां जा रही हो? बोले दुलदुल देखने जा रही। किसी ने समझा दुलदुल को? कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता है कि हम कहां जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं। घोड़े को चूमना, इस्लाम में ये सारी परस्तिश शैतान ने डाली है, याद रखो। झंडे को चूमना, झंडा क्या है? कपड़ा। डंडा क्या है? बांस का छाटिया क्या है? जरा इनकी हकीकत पे गौर करो तब समझ में आता। अब बोलते हैं निस्बत, कोई निस्बत नहीं, किसी तरह की कोई निस्बत नहीं। हजरत इमाम हुसैन ने उस ताजिया को देखा भी नहीं, छुआ भी नहीं है। अगर कम से कम देख लेते तो हम ये कहते कि भाई हजरत ने इसको देखा है। एक निस्बत होती कम से कम, देखने की निस्बत कुछ नहीं। सैकड़ों महीने गुजर गए, मगर निस्बत लगाकर ये सारा शिर्क शैतान करवा। घोड़े को जाके चुनते हैं लोग, मालूम है वो घोड़ा कहां का है? करबला का घोड़ा है, करबला से लाया गया है। हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा है? नहीं मियां, फूल बगान के अस्तबल से ले जाएंगे। अस्तबल का घोड़ा है, भाड़े में लाया गया, उसको सजाया गया, पहनाया गया, उड़ाया गया, उस पर तीर तलवार सब लगाया गया और सजा बुझा के बाहर लाया गया। मगर उस घोड़े की किस्मत, रोजाना तो सूखी घास भी नसीब नहीं होती थी, तो उस दिन मलीदा खाता, उसकी भी किस्मत खुल जाती। मलीदा खाता है, जलेबी खाता है, जी उसका पांव दूध से धुलाया जाता है, धोया जाता है। देखो शैतान ने कहां से कहां पहुंचाया।